تو کتاب سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ کتاب دی گئی تو یہ ہے کتاب، مطلب اس فارم میں یہ کتاب ہے جو دی گئی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کتاب؟ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھ میں رہا اللہ کی ہوں، کتاب جب آپ نے کہا نا کہ اللہ کی کتاب، ہم اللہ کی آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب بات ہو اللہ رہی کی کتاب تو پڑھیں آپ، ہے، اللہ کی کتاب کی جب بات آپ ہو رہی کتاب کہتے ہیں، ہے، نہیں اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. جب آپ اللہ کی کتاب کہتے ہیں، جی جی ہاں، کتاب اللہ کی بات، جی اللہ کی کتاب جی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کتاب سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جیسے یہ کتاب ہے وہ کتاب، یہ سے مراد کیا مطلب آپ کی؟ مطلب 2 جلدوں کے اندر 500-600 صفحات کے اوپر مشتمل ایک اللہ مجلد کی چیز ہے. دیکھیے میری بات سے، اللہ کی کتاب انسان کو میموری میں یاد ہے ہمیشہ سے. یہ جو پرچوں پہ لائی گئی انسان لے کے آیا، جی تو جو یاد ہے نا ہر زمانے میں جو تراویح میں پڑھائی جاتی ہے ورلڈ وائڈ، وہ کتاب اللہ کی. نہیں یہ تو ایک وائلڈ گیس ہے، اس کا وائلڈ گیس پروف ہے، پروف پوری دنیا میں دیکھ لیں پڑھ رہے لوگ، نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن نہیں وہ تو مسلمان پڑھ رہے ہیں نا، مسلمان میں سے بھی وہ پڑھتا ہے جو یاد کرتا ہے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کون پڑھ رہا، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ پڑھا آپ جا نے کہا نا مسلمان پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہی پڑھ رہا ہے نا تراویح میں، وہی باقی تو پڑھ. نہیں پڑھتے نا. تو ان سے کیا تعلق ہے میرا؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں سب کو وہ میں نے کہا کتاب جو ہے جو میموری میں ہے، جی کس کی میموری میں؟ انسان کی میموری میں. تو انسان تو سبھی ہیں نا پھر، وہ انسان کی جو یاد ہے، اب انسان ہے جو یاد ہے، میں نے کہا جو یاد ہے، جو فیکٹ ہے، حافظ قرآن ہے، جو یاد ہے سب کو، وہ تو مسلمان ہی ہوئے نا. مسلمانوں میں سے بھی وہ جو حافظ قرآن ہے ان کی میموری میں ہے نا، باقیوں کی تو نہیں ہے. مطلب بات یہ نہیں ہوئی کہ جو ہے وہ تو اس کی تو بات کر رہا ہوں نا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو ہے. کیا ہے جو بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیا بتا رہے ہیں کہ تمام مسلمان جتنے ہیں دنیا میں، اس میں چند مسلمان ورلڈ وائڈ کسی بھی نیشنلٹی کا ہے، اس کو 100% لیٹر بائی لیٹر یاد ہے. وہ تو چند ہی ہے نا، زیادہ تو نہیں. سر بات یہ نہیں ہو رہی کہ چند یاد ہے، اس کتاب کی میں بات کر رہا ہوں. وہ یاد وہ کرتے ہیں، یاد سر میں یہ نہیں پوچھا کون کرتا، میں وہ اس کتاب کو میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے. نہیں وہ اللہ کی کتاب وہ تو قرآن ہے نا. قرآن کے مطلب پڑھائی ہے. نہیں وہ تو جو بھی کتاب ہوگی وہ، اب یہ کتاب ہے نا، اس کو جب میں پڑھوں گا تو یہ پڑھائی ہے، اس کو بھی کہیں گے یہ قرآن ہے. یہ قرآن ہے. کوئی بھی کتاب پڑھیں اس کو پڑھنے کو قرآن کہتے ہیں. اس کو پڑھنے کو نہیں، وہ تو نام ہے نا اس کا. نہیں یہ تو آپ نے اس کا نام رکھ دیا. دیکھیں پڑھائی فعل ہے، یعنی پڑھنا فعل ہے، اور جو پڑھا جا رہا ہے وہ اسم ہے، تو قرآن اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، آپ نے نام کر دیا، اس کا نام نہیں ہم نے نہیں کیا، قرآن نے کہا نا. قرآن نے نہیں کہا اس کا نام قرآن ہے. اسم کہیں دکھائیں اسم کے ساتھ نام کے ساتھ قرآن ہے. وحاظل قرآن، اسم میں نے کہا اسم عربی اسم لفظ کے ساتھ قرآن آئے. ہاں وہ تو میں کہہ رہا ہوں وحاظل قرآن. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ نام آئے اسم، اسم کے ساتھ قرآن بتائیں آپ. جی قرآن خود اسم ہے نا. مجھے پتہ ہے اسم ہے، اسم تو بہت سے، فرقان بھی اسم ہے، قرآن بھی اسم ہے، تورات بھی اسم ہے. بات کر رہا ہوں اسم ورڈ کے ساتھ قرآن بتا سکتے ہیں آپ؟ ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ حاضل قرآن. ارے بھائی اسم ورڈ آپ استعمال، یہ ورڈ ہے نا اسم. اسم کا مطلب نام. ہاں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، نام آ گیا. اب میں نے کہا قرآن کے ساتھ اسم آیا کہیں؟ اس میں تو ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، تو اللہ کے نام کے ساتھ اسم. اس میں تو یہ نہیں ہوگا نا کہ قرآن کے نام کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا قرآن اسم ہے، میں نے کہا ایسے تورات بھی اسم ہے، قرآن بھی اسم ہے، تو پھر اسم ہے گیا نا. تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کا نام ہے وہ. قرآن کے اللہ تعالیٰ اللہ اس کو بطور اسم کے پیش کرے گا. کتاب بھی تو الکتاب بھی اسم ہے، فرقان بھی اسم ہے. تو دیٹ ڈزنٹ مین دیٹس the name of the book. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نیم آف دا بک ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں دی ہے اس کا نام اللہ نے قرآن رکھا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ لکھا ہوا نہیں کہیں پر؟ قرآن میں لکھا ہے. نہیں لکھا بھائی جان، بتائیں نا کون سی آدمی لکھا ہوا. ابھی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حاضل قرآن، یہ حاضل قرآن سے کیا یہ بتا رہا حاضل قرآن کا نام؟ قرآن کے اندر آیا تھا نا. میں پڑھتا ہوں ایک سیکنڈ. وما کان حاضل قرآن، یہ جو پڑھائی ہے میں اس کے معنی کر رہی تھا، دیکھیں میری وما کان حاضل قرآن یفتری من دون اللہ، یہ جو پڑھائی ہے اس کے اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرے جو سامنے آپ کے، وہ تفصیل الکتاب، اور لکھے کو تفصیل کر رہی ہے. یہ جو پڑھائی جو میں کروں گا وہ اس لکھے کی تفصیل کر دے گا. تو یہ حاضل قرآن کہا میں نے، وما کا ابھی جو میں نے پڑھا، ابھی اسی لمحے جو پڑھا یہ قرآن، اس سے پہلے نہیں قرآن جو چلا رہا ہے. وما کان حاضل، ابھی جو میں نے پڑھائی کری، یہ جو پڑھائی کی میں نے، وما کان حاضل قرآن ان یفتری من دون اللہ کے علاوہ اس کو بنا نہیں سکتا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، تصدیق کرے جو آپ کے ہاتھوں کے سامنے ہے. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں سر مجھے آپ نہیں عرض کریں، میں عرض کر رہا ہوں. وہ تفسیر کتاب، اس کتاب کی تفسیر ہو جائے گی. پڑھائی جب کرتے ہیں لکھے ہوئے کی تفسیر ہو جاتی ہے. یہ لکھا ہوا جو کتاب کی تفسیر ہو رہی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں شک نہیں کرو، یہ ہدایت عالمین کی طرف سے. یہ کتاب لکھے ہوئے کو جب پڑھائی کی ہم نے تو اس لکھے ہوئے کی تفسیر ہو رہی ہے. اور یہ اللہ نے اس کو کوئی گھڑ نہیں سکتا سوائے اللہ کے. اللہ نے بنایا، اللہ نے اس کو انوینٹ کیا. دیکھیں بات یہ ہے
ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ میری سمجھ ایک چیز میری بھی سمجھ نہیں آ رہا. آپ نے جو کہا تھا انیشلی اس کو وہیں چلتے ہیں. دیکھیے یہ کراس فائرنگ جو ہوگی نا اس سے فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے جو میرے بارے میں کہا تھا تو سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں آپ آئے ہیں ڈسکس کریں, سمجھنے نہیں آیا. اچھا آپ اپنا موقف پیش کر رہے ہیں, میں اپنا موقف پیش کر رہا ہوں. میری نیت پہ حملہ نہ کریں. نہیں میں سمجھنے آیا ہوں. میں سمجھ نہیں آیا سر. میرا کام بحث کرنا نہیں ہوتا, میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا نا شروع میں نے کہا کہ ہم قرآن کو قرآن سے سمجھتے ہیں. تو میں نے کون سے کسی اور چیز سے سمجھانے کی کوشش کی؟ آپ تو جو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دنیا میں لوگوں کے ذہن میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ, میں نے نہیں کہا. جو کہا ہے وہ میں پروف کر, جو کہا ہے ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. کیا کہا ہے میں نے بتائی گا جو کچھ ذہنوں میں کیا کہنا. میں نے کہا جو قرآن یاد ہے, میں نے کیٹیگوریکل جن حافظوں کو یاد ہے اس قرآن کو میں اللہ کا نام سمجھتا ہوں. جو تاشکند میں اور وہاں پر مل رہا ہے, کیا نام ہے, انگلینڈ میں بھی نکل آیا اور سما میں بھی نکل آیا, یمن میں نکل آیا, فزیکل پیپر پہ جو نکل رہا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے, اس میں غلطیاں ہیں, چینجز ہیں. جو یاد ہے نا بالکل کریکٹ, وہ 100% یاد ہے ورلڈ وائڈ. اچھا وہ میموری کے اندر ہے, اور وہ ہمارے اندر اللہ نے روح پھونکی. جب روح پھونکی وہ اس کے ورڈز فارم جو ہیں وہ ورڈز ہیں, اور اسپرٹ سب کے اندر ہے قرآن کی. اللہ کی کتاب کی اسپرٹ ہم سب کے اندر ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ دنیا بھر میں جو, اب آپ اس کو ذرا کلیئر کر دیں, مجھے سمجھ نہیں بات. آپ حفاظ کی بات کر رہے ہیں یا جنرل ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں؟ میں حفاظ کی بات. چلے حفاظ نے قرآن حفظ کیا, کہاں سے کیا؟ ان کا سورس کیا تھا اس کو حفظ کرنے کا؟ آپ کے خیال میں کہاں سے کیا؟ وہ لکھا ہوا جو تھا نا, جو لکھا ہوا تھا وہی سے حفظ کیا نا. تو کب لکھا ہوا تھا, کب لکھا گیا؟ جب شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. نبی سے پہلے سے نہیں تھا, اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے یہ قرآن تو نہیں تھا نا. نہیں تھا. کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں آپ دعوت آپ نے کیا نا. نہیں میں تو بتا دوں گا آپ کو. آپ نے کہا یہ 14 سال پہلے ہے, آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ 14 سال پہلے نازل ہوا نا نبی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں بتائیں کون سی آیت پہ لکھا ہوا ہے محمد 14 سال پہلے نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جی ہاں, تو یہ قرآن رمضان میں جو نازل ہوا رمضان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہدی لوگوں کی ہدایت کے لیے. یا ایھا الناس, اللہ مخاطب ہو رہا ہے آپ سے. تو کس کی ہدایت کے لیے نازل کیا؟ الناس کی. بس تو کب سے ناس ہے؟ نہیں الناس کب سے؟ الناس تو شروع سے ہی ہیں. تو شروع سے آ گیا نا, تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. شروع سے تو اور کتابیں تھیں نا جو ہر زمانے میں لوگوں کو دی گئی. آپ کہہ رہے ہیں نا اور کتاب, وہاں تو نہیں لکھا ہوا اور کتابیں تھیں. نہیں یاد تو ہے, لیکن پیپر پہ اللہ کہا تم نے پیپر پہ اتار لیا اس کو. نہیں پیپر پہ تو اتار, اللہ نے کہا پیپر پہ تم نے اتار لیا, اور کہہ رہا ہم نے اگر پیپر پہ نازل نہیں کیا, تم نے پیپر پہ اتارا تو لیا پیپر پہ آ گئے. تو آ گئی. تو اگر نہ آتی تو پھر تو کسی کو یاد ہی نہیں. یاد تو پہلے سے. کیسے یاد پہلے سے؟ پیپر کے آنے سے پہلے سے یاد ہے. کس کو یاد ہے؟ حافظوں کو. نہیں حافظ تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں تھے نا. آپ کو پتا ہے کہ نہیں تھے کیا؟ نہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں تو دکھا سکتا ہوں لکھا ہوا. کہاں؟ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ویحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. اس کو حفظ کرایا گئے تھے کتاب اللہ کو. لیکن یہ تو وہ ہے نا جو جس کی تورات کی بات ہو رہی ہے. سر بات کتاب کی ہو رہی ہے. تورات کی, اس میں تورات کا ہے. تورات کو حفظ کرایا, تورات کو حفظ کرایا, کتاب نہیں, تورات ورڈ کو حفظ کرایا. بما استحفظوا من کتاب اللہ, اس کا مطلب اس کو حفظ کرائے گئے. وہ حفاظت کرتے تھے اس کی. یار اب وہی حفظ کا ورڈ ہے عربی میں, تحفظوا حفاظت کر دیا. مجھے معلوم ہے بل هو قرآن فی لوح محفوظ, محفوظ کے معنی حفاظت کرنا ہوتا ہے. قرآن کی یا کتاب کی حفاظت ایک طرح سے یہ ہے کہ لوگ اس کو زبانی یاد کر لیں, حافظ ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ضمن میں بیان فرمایا ہے کہ یحکم بہا النبیون, جو النبیون تھے, جو انبیاء تھے, وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے. وربانیون, جو ربانی تھے وہ بھی کرتے تھے, تاکہ وہ کتاب کی حفاظت کریں. یہ نہیں کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں, اس کے مطابق فیصلے کریں. اچھا وہ تو فیصلہ تو اللہ یعقوب, وہ فیصلہ تو یعقوب ہے. یعقوب نبیوں نے فیصلہ کرتے, نبیوں نے فیصلہ کیا, اور یہ جو ربانی اور عباس سب نے کیا, لیکن وہ حفظ کرائے گئے تھے کتاب کی. بما استحفظوا من کتاب اللہ حفظ کرنے سے وما كانوا علیہ شہداء. پھر میں بتاؤں اللہ آگے جا کے بتاؤں, انہوں نے اس کو ایسا اٹھایا جیسے گدھے کو اٹھایا ہوا ہے. انہیں حافظ اللہ کہہ رہے گدھے کے نہ اٹھائے ہوئے. آگے سورہ جمعہ میں پتہ نہیں جمعہ والی آیت, تو انہوں نے کیسے تورات کا بوجھ اٹھایا جیسے گدھے سے اٹھایا ہوا ہے. تو اس لیے پتہ ہی نہیں تورات کو کہاں پر ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها, تو وہ اٹھائے, حفظ کرائے گئے, تو انہوں نے ایسا اٹھایا, حملوا التوراۃ, اٹھایا, حمل اٹھانا نہیں, حمل تو اٹھانا ہے. ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتاب لاد دی,
میں بتاتا ہوں. دیکھیں حفظ کرائے گئے تھے, انہوں نے اٹھایا ایسے جیسے گدھے کی طرح. حفظ کرانے سے مطلب زبانی اس کو میموری. سورۃ R20 اس کی 41 اور 13 آیت, یہ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي وَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اور میں نے تجھ کو اپنے نفس کے لیے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے, اللہ کلام کر رہا ہے موسیٰ السلام سے, میں نے تجھ کو یعنی موسیٰ السلام کو اپنے نفس کے لیے بنایا. یعنی آپ مجھے, موسیٰ السلام اللہ کو ریپریزنٹ کریں گے, ناٹ اللہ, یعنی اللہ کے نائب کہہ لیں آپ, ان کو انہوں نے اپنے نفس کے لیے بنایا. یعنی جو وہ بولیں گے وہ اللہ کا کلام ہوگا, قول رسول کا ہوگا, موسیٰ السلام کا. اور میں نے تجھ کو بہترین بنایا. اختر خیر سے بہترین کہہ لیں, لوگ چن لیا کہہ دیتے ہیں, بہترین تر بنایا. پھر کہتا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ, پس تو سن واسطے جو تجھ پر وحی کی جاتی ہے. یعنی جو کمیونیکیشن اللہ کر رہا ہے وہی ہو رہی ہے ان کی طرف, جو یہ پڑھ رہے ہیں آپ, یہ اللہ ان کو وہی کر کے بتا رہا ہے. کمیونیکیشن ہو رہا ہے موسیٰ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کا. پھر سورہ الاعراف 7:144, قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اور اس نے یعنی اللہ نے موسیٰ سے کہا بے شک میں نے تجھے اپنی رسالات, میسیجز, یہ پیغامات کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ انسانیت کے اوپر چن لیا, تمام انسانیت کے اوپر. بس پکڑ جو میں نے تجھ کو دیا اور شکر کرنے والوں میں سو جا. یعنی اللہ تعالیٰ رسالات, اللہ کی رسالت کدھر ہے, میسیجز کہاں ہیں اللہ کے کتاب میں. یہ دیکھیے اس کا مشتفاتی نام آگے, یہ بھیجا ہوا, اس کے اندر جو رسالات ہیں وہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھ کو تمام انسانیت کے اوپر چنا ہے اپنی رسالات کے ساتھ. رسالات آ گئے اس میں. آگے لکھا کلامی, میرے کلام, یہ کلام اللہ ہے, کتاب اللہ کا کلام ہے, تو میرے کلام آ گیا اس میں. پھر کہتا ہے اللہ فخذ, پکڑ لو اس کو, ما آتیتک, جو میں تجھے دے رہا ہوں, یعنی رسالات جو دے رہا ہوں اور جو کلام کر رہا ہوں اس کو پکڑ لو, جو وحی کی جا رہی ہے اس کو پکڑ لو, پکڑ کے رکھو. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ, اور میرا شکرگار بن جاؤ, شکر کرو اس بات کا. یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام کر رہا ہے, ان کو اپنی رسالات دے رہا ہے, اپنے کلام دے رہا ہے, اور کہہ رہا ہے اس کو پکڑ لو اور شکر گزار بن جاؤ. یہ میں ان کی پرسنالٹی اور ان کے ساتھ ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ بتا رہا ہوں. پھر سورہ الاعراف 7:145, وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. اور ہم نے اس کے لیے یعنی موسیٰ السلام کے لیے الواح, تختیوں میں لکھ دیا, اللہ نے لکھ دیا تختیوں میں ہر شے سے باز, اور تفصیل ہر شے کی, ہر شے کے لیے تفصیل. بس اس کو قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو امر کر, آرڈر کر کہ وہ اس حسن خوبصورتی کے ساتھ پکڑیں. میں ان قریب تم سب کو فاسقوں یعنی آزاد خیال لوگوں کے دائرہ دکھاؤں گا. اب آپ سوچئے کہ اللہ نے لکھا, وَكَتَبْنَا الواح, ایک ہوتا ہے کاتب پرچے پہ لکھتا ہے, کمپیوٹر پہ آپ لکھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جو کچھ دیا موسیٰ السلام کو, کہاں لکھا, وَكَتَبْنَا, ہم نے لکھا الواح, لوح کے اندر, لوح سنگولر ہے, اس کی جمع الواح ہے, تختیوں میں لکھ دیا. یہ سب جو رسالات ہیں اور یہ کلام اللہ کا, جو کچھ ہے اللہ کا کلام, یہ کہاں لکھا ہوا ہے, تختیوں میں. اب آپ سوچئے تختیاں ہیں کہاں, وہ قرآن بتائے گا, اللہ پڑھائی بتائے گی نا. اب آپ دیکھیں سورہ البروج 85:21-22, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, بلکہ وہ قرآن یعنی پڑھائی جو ہے مجید ہے, لوح تحتی میں محفوظ ہے. اب قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں, یہ جو پڑھائی کر رہا ہوں, یہ لکھا ہوا کہاں ہے,
یہ جو پڑھائی میں کر رہا ہوں یہ کہاں لکھا ہے؟ ابھی تو آپ پرچوں پہ دیکھ رہے ہیں پیپر پہ، لیکن ایکچولی لکھا ہوا ہے کہیں لوح میں لکھا ہوا ہے. اور یہ لوح کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے لوح کدھر ہے جہاں پر یہ محفوظ ہے قرآن؟ انسانوں کے جس آپ ذہن کہہ رہے ہیں اس کو اللہ نے تختی کہا ہے، اور ہم معاشرے میں کہتے ہیں یہ بچہ ہے اس کی تختی پہ کچھ نہیں لکھا، آپ جو چاہیں لکھ دیں. تو اس کا اللہ نے باقاعدہ نام دیا ہے، تختیوں میں اللہ نے لکھ رکھا ہے. وہ کیا لکھ رکھا ہے؟ قرآن، پڑھائی. اب یہ حافظ صاحب کہاں سے پڑھ رہے ہیں جو کتاب میں حفظ کرایا گیا تھا؟ پوری تراویح جب پڑھتے ہیں کہاں سے پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھ رہا ہوتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے وہ؟ آپ دماغ کہیں گے، دل کہیں گے، اللہ نے تختی کا ہے، تختیوں میں لکھا ہے. وہ اللہ نے دکھائی دو رہی ہے. آپ کمپیوٹر ایج آ گئی، آپ کو دیکھے کچھ، آپ کمپیوٹر کے اندر کھول کے دیکھیں ڈسک نکال کے کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور یہ پرچے کے پرچے نکل آئیں گے سارے، پورا قرآن نکال سکتا ہوں میں. آپ کر سکتے ہیں اور آپ نے برین سے کیا ہے. اسی چیز کو فارمولے کو سمجھو جو اللہ نے تختی میں قرآن لکھا ہوا ہے. تو لوح جو ہے وہ تختی ہے آپ کے مائنڈ کے اندر، برین کے اندر کئی تختی ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تختیاں، اور اس میں خود لکھا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لکھ دیا لوح میں، الواح میں. الواح جمع ہے لوح کی، ایک لوح نہیں، تختیاں ہیں بہت ساری، اور سب کے لوگ تختیوں میں لکھا ہوا ہے جو حافظ ہیں. قرآن کتاب. تو موسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ سب چیزوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کتاب، رسالت، کلام، ہر شے کی تفصیل، یہی تو تلاوت کر رہے ہیں آپ، انہی کو تو دیا. وہی تو صلاۃ، اس وقت صلاۃ میں کچھ اور پڑھ رہے تھے، وہ عبرانی میں اور پتہ نہیں کون عربک میں بائبل پڑھ رہے تھے وہ. اچھا اب سنیے، اب یہ جو کتاب کا ابھی تو آپ کو میں نے بتایا لاء میں لکھا ہے، کلام لکھا ہے، اور سب صلاۃ کا بھی ذکر آگے سب آ رہا ہے. اب یہ کتاب اللہ تعالیٰ نام کے ساتھ بتائے گا، موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ کتاب. اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، یہ آپ غور سے سنیے گا. سورہ المؤمنون 23 اور 49 آیت. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں. دیکھیے بڑا سمپل ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب. موسیٰ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ کتاب. اب یہ کتاب آ گیا لفظ، کیوں دی ان کو، کیوں دی جا رہی ہے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، وہ ہدایت پائیں. کتاب کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ لوگ ہدایت پائیں، وہ ہدایت پائیں. وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، کتاب اللہ نے ان کو دی ہے، اس کے ذریعے آپ ہدایت پائیں. سمجھ رہے بات کو آپ؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کس لیے دی گئی؟ تاکہ لعلہم، تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں. کون لوگ؟ سورہ بقرہ 2 اور 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی ہے تاکہ وہ ہدایت پائیں. کون سی کتاب؟ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنا حفاظت کرتے ہیں. ہر انسان کی ہدایت نہیں مل رہی ہے. جو اپنی نفسیات کو حفاظت کرنا جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ جاؤں، یا اللہ جو کلام میں بات کہہ رہا ہے اس کے خلاف نہ جاؤں، ان کو ہدایت مل رہی ہے. تو وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو مل رہی ہے. کتاب کس کی مل رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کتاب کون ہے؟ وہ ہدایت پائیں، تو آپ لوگ ہدایت پائیں. گائیڈنس ہے فار مین کائنڈ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لعلہم، تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، لوگ ہدایت پائیں. اب کون سی کتاب؟ ذالک الکتاب، اس کی پہچان ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. لوگ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی وہ ہدایت لوگوں کے لیے، لیکن کون سے لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو ان کا سوال یہ ہے کہ سو کالڈ جو ہمارے پاس جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے وہ 14 سال سے اور آن ورڈ سمجھا جاتا ہے. ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے وہ عام طور پہ مروج ہے کہ 14 سال پہلے یہ اللہ کی کتاب نہیں تھی، اور اس کے بعد سے یہ پھر سلسلہ شروع ہوا.
یہ آپ کا سوال ہے، شاید اس کا پہلے کے لوگوں کے پاس کتاب تھی یا نہیں تھی، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ مروجہ یہ ہے کہ موسیٰ کو توریت ملی. ہاں مروجہ تو یہ میں آپ کا لیکچر کہتا ہے کہ دو توریت اور یہ ایک ہی چیز. میں نے کہا کتاب جو ہے اس کے اندر تورات ہے، اس کے اندر یہ ہے نا، کسی کتاب کے اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر تورات ہے. اب یہ پہلے سے تھی کتاب تو تورات ہوگی، کتاب پہلے ہوگی تو تورات ہوگی. تو اس کا ایگزسٹنس جو تھا کیسے ہے، کتاب کا ایگزسٹنس پہلے سے کیسے ہے، تورات کا ایگزسٹنس، کتاب ہوگی تو تورات بھی ہوگی، قرآن بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی جب کتاب ہوگی. یہ ہے پہلی بات. تو کوئی پیجز سے ہم چلتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سمجھ آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پہلے جو محفوظ کیا پیجز پہ کیا گیا، کھال پہ. پیجز سے مطلب پیجز نہیں، مطلب میرا مطلب کھال پہ اور پتہ نہیں ہڈیوں پہ، پتوں پہ، اس طرح لکھا گیا. اور پھر فائنلی پتہ نہیں پیپر کب آیا، اس کی اوریجن ہمیں تو نہیں معلوم ہے، سمجھے. لیکن اگر کوئی غور سے لیکچر سن رہا تھا تو میں نے ایک آیت کوٹ کی جو اللہ کا ہے تم اسے پیپر پہ لے کے آ گئے. ایک آیت تھی جو میں نے کوٹ کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیپر پہ لے کے آئے. اگر قرآن مجید 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیا تھا اس وقت پیپر نہیں تھا تو بائبل تھی؟ پیپر میں نہیں تھی، ایگزسٹنس میں نہیں. اس وقت مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید تو ہڈیوں پہ لکھا جا رہا ہے، وہ کھالوں پہ لکھا جا رہا ہے، تو بائبل کس کی شکل میں موجود تھی؟ پوری کی پوری بائبل، جو کہ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں وہ پڑھ رہے تھے کون، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اب جب میری وہ آ گئی ہے شریعت تو سوال ہی پیدا وہ کون سی کتاب، وہ کس حالت میں تھی؟ یہ سوچیے آپ، آج تک کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. وہ ہڈیوں پہ پیپر پہ قرآن کو ہڈیوں پہ اور پتہ نہیں کائے پہ لے، بائبل چلی آ رہی صاحب بڑی مضبوط کتاب کی شکل میں. تو حقیقت دیکھیں کہ آپ قرآن مجید کے حساب سے دیکھیں، قرآن میں اس کا میں آپ کو ثبوت دکھاؤں گا. پہلے تو آپ دیکھیں، میں پیجز کاغذ کا بتا رہا ہوں. سورہ انعام 6 نوٹ کریں اپنے پاس، 6 اور 7 آیت. سورہ انعام 6 کی 7ویں آیت. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اگر ہم نازل کرتے، یہ نہیں سمجھے، یہ دیکھ لیں آپ، اللہ کہتے ہیں اگر ہم نازل کرتے تیرے اوپر کاغذوں میں کتاب، اللہ کہتا ہے اگر ہم کتاب کاغذوں میں نازل کر دیتے پھر تم چھوتے اس کو اپنے ہاتھوں سے، ضرور کافر لوگ کہتے یہ تو نہیں ہے سوائے جادو. اگر اللہ کاغذ پہ، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کاغذ لکھا ہوا ہے، قرطاس. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اور اگر ہم نازل کرتے تیرے اوپر کتاب فی قرطاس، پیجز میں، تو سوری کاغذ پر نازل کرتے، فَلَمَسُّوا، تم چھوتے اس کو پیجز کو، بِأَيْدِهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ، تو کافر لوگ کہتے تو جادو ہے. پیجز پہ کیسے آ گیا، کاغذ پہ کیسے آ گیا، ہے نا. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو لہٰذا کاغذ پہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کری کتاب. اللہ نے کتاب کو کہاں لکھا رکھا ہوا ہے؟ لوح کے اندر، فی لوح، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح کے اندر محفوظ کی ہوئی ہے اس نے، وہ تمہاں لکھی ہوئی ہے. اب کیا ہوا، میں نے اپنے لیکچر میں ایک آیت بھی کوٹ کری تھی، یہ ہے سورہ انعام 6 اس کی 91 آیت، اس میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِمُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. اور انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. جب انہوں نے کہا اللہ نے بشر پہ کوئی شے نازل نہیں کی، کہو کس نے نازل کتاب جس کے ساتھ موسیٰ لے کے آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی و ہدایت ہے. اب یہاں کہتا اللہ کا تجعلونہ، تم سب انسانوں نے، تم لوگوں نے بنایا اس کو قراطیس پیجز پر.
اللہ نے کتاب پیجز پہ نازل نہیں کی, پرچوں پہ, کاغذ پہ نازل نہیں کی, پیجز کہہ جا رہا ہوں, کاغذ پر. تجعلون قراطیس, تم نے یہ کاغذوں پہ لکھ لیا. ابھی دیکھیں میں نے بھی لکھا ہوا ہے, تم نے, انسان نے اس کو کاغذ پہ لکھا. تجعلونہ قراطیس, یہ بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, اور آپ 14 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ جب کاغذ یہ تھا, بائبل پتہ پوری کاغذ پہ تھی. تم نے اس کو قراطیس پیجز پہ بنایا کیونکہ پہلے سے کتاب تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی. کتاب تو اللہ نے الواح میں لکھ دی, ہمارے انسانوں کی تو الواح لوح میں لکھی ہے. اللہ کہا تم لے کے آ گئے کاغذوں پر, اور کاغذوں پہ لا کے تجعلون قراطیس, تبدون, تم ظاہر کرتے ہو, وتخفون کثیر, چھپاتے ہو کثرت سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تجعلونہ قراطیس, تم نے بنایا کاغذوں پر. تو انسان نے کس چیز, اب آپ اگر ہسٹری میں جائیں گے نا, پیجز, کاغذ کو ڈھونڈنے کے لیے کاغذ کب آیا, تو جب بھی کاغذ تھا تو اللہ کہہ رہا ہے تجعلونہ قراطیس, تم نے اس کو کاغذ پہ لیا ہے. تو اگر 1400 سال پہلے کاغذ نہیں تھا تو بائبل کس شکل میں موجود تھی, وہ پوری کتاب ہے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ, وہ بھی ہڈی کو نہیں چاہیے تھی, انہوں نے تو چلو یاد کر لیا حافظوں نے. کوئی حافظ نہیں, حافظ نہیں, تو وہ کیسے, وہ کس شکل میں تھی, وہ کاغذ پہ. تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ کتاب اللہ کی تم لوگوں نے پیجز پہ لے کے آ گئے, اور اس کو کہہ نہیں رہے تم غلط کیا تم نے, یہ وہی کہہ رہا ہے کہ یہ آئی پیجز پہ, کاغذ پہ. اب لوگ سوال کر بھائی اللہ تعالیٰ نے نازل کری کتاب, وہ کہاں ہے, وہ تو لوح محفوظ ہے, تو یہ پیجز پہ کیسے آ گئی, کاغذ پہ کیسے آ گئی. تو اللہ کہا تم نے لیا, اللہ نے لکھ دیا, تو وہ نظر بھی آ رہا ہے. یہ پرنٹرز کھلے ہوئے صاحب پرنٹ کر رہے ہیں, دڑ ہو رہی ہے جناب, کر رہے ہیں, پرنٹ ہو رہی ہے, کاغذ پہ آ رہی ہے. تو اللہ کہا تم نے اس کو بنا لیا کاغذوں پر, اور تم اس میں سے دکھاتے بھی ہو, کثرت سے چھپاتے بھی ہو. تو کاغذ پہ انسان لے کے آ گیا. یہ بھی پتہ چل گیا کہ انسان نے کاغذ پہ لے کے آیا اللہ کی اجازت کی وجہ سے. اب آئے حافظ کی بات. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی حافظ کہاں ہیں, تورات کی بات ہو رہی ہے نا, حافظ. تو میں نے اسی لیکچر میں بولا تھا کہ وہ حافظ کرائے گئے تھے. شروع کی آیت میں انا انزلنا التوراۃ, آپ دیکھیے میں بتاتا ہوں, پیج 11 شروع میں ہی بتایا تھا میں نے. یہ اصل میں ہاں یہ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ 44 انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار. یہ دیکھیے یہ بات, بما استحفظوا, حفظ دیکھیں, بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. بے شک ہم نے نازل تورات, اس میں ہدایت اور روشنی ہے. تورات کی بات کر رہا ہوں میں, انا انزلنا التوراۃ, انا انزلنا التوراۃ, بے شک ہم نے نازل تورات, فیہا ھدی ونور, اس میں ہدایت اور روشنی ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا, حکم دیا نبیوں نے جو لوگ سر تسلیم ہم کرتے تھے, للذین ھادوا, ان لوگوں کے لیے حکم ہادو کے لیے, والربانیون والاحبار, اور رب والے اور احبار جو تھے, بما استحفظوا من کتاب اللہ, ان کو اللہ کہہ رہا ہے ربانی والے اور احبار والے, فاضل جو تھے, عالم فاضل, اس کے ساتھ جو اللہ کی کتاب سے حافظ بننے کی تاکید کیے گئے تھے. کس کی, تورات کی بات ہو رہی یہاں پر, یعنی تورات, یعنی بما استحفظوا من کتاب اللہ, کتاب کی, اللہ کی کتاب سے بسبب ان کو حفظ کرنے کی تاکید کی گئی تھی. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ, اس بات پہ شہداء تھے, گواہ تھے. اب آپ دیکھیے یہ یاد کیے, انہوں نے تورات یاد کیے ہیں, یا لکھا نا حفظ کرائے گئے تھے. اب آپ کو حافظ نظر بھی آ رہے ہیں, ایگزسٹنس کتاب کی حافظ نظر آ رہے نہیں آ رہے. تورات کی بات کر رہا ہوں, تورات حفظ کرائی گئی تھی, اور کتاب کے اندر کو تورات قانون ہے. لیکن ہوا کیا, ساتھ میں اللہ نے ایک آیت اور بتائی قرآن مجید کے اندر ہے کہ وہ کیسے انہوں نے اٹھائی ہوئی کتاب, وہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے. سورہ جمعہ کھولیں, جمعہ 62 سورت جمعہ, اس کی 5 آیت 5. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. مثال ان لوگوں کی
جن لوگوں نے تورات کا قانون کا بوجھ اٹھایا، جو حفظ کرائے گئے تھے انہوں نے اس کا بوجھ اٹھا لیا، پھر اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال ہے گدھے کی. گدھے ہاں، جیسے گدھے بوجھ اٹھائے ہوئے سفر کرتا ہے. بری مثال ہے اس کی، اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیت کے ساتھ جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. حافظ کتاب کے حافظ کون ہیں؟ جو حفظ کرائے گئے تھے. وہاں لکھا ہے تورات، بما استحفظوا من کتاب لکھا ہے، وہاں تورات لکھا ہے، انا انزلنا التوراۃ کے اندر، کہ ان کو حفظ کرا دیا. اب حافظ پھر رہے ہیں. اب میں نے آپ سے کہا تھا حافظ پھر رہے، سمجھ نہیں رہے. تو اللہ کہا ان کی مثال ایسی جیسے گدھوں کی طرح. یہ قرآن میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے آپ کو اس چیز ریفرنس دے رہا ہوں، آپ جا کے ویریفائی کر لیں کہ تورات کے حافظ ہیں وہی کتاب قانون کے جو ہم تورات لفظ بائبل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اللہ کی کتاب کے اندر جو قانون تورات ہے وہ حفظ کرے ہوئے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں کہ اسی میں وہ قانون ہے تورات، اور گدھے کی طرح اٹھائے پھر رہے ہیں. یہ لکھا مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال انہوں نے جنہوں نے بوجھ اٹھایا تورات کا، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو بوجھ نہیں اٹھایا، کمثل الحمار، جیسے مثال ہے گدھے کی، یحمل اسفارا، وہ اٹھائے ہوئے گھومتا پھرتا ہے. اس کو کیا معلوم، کیا میں بھی لیے پھر رہا ہوں، کتاب میں ہی لیے پھر رہا ہوں، اس پہ تورات میں ہی لیے پھر رہا ہوں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ان لوگ اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا رکھا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو ہمارے معاشرے میں کتاب ہے، ہمارے معاشرے میں اللہ نے، اور موسیٰ السلام نے بھی کہا تھا کہ اس کتاب کو احسن طریقے سے اٹھاؤ. شروع الیکشن تو یاد تو ہے. تو کتاب کی ایگزسٹنس یاد رکھیں، آج وہ لوح میں محفوظ ہے. پوری دنیا کے اندر تمام سپیکنگ نان سپیکنگ عرب قرآن کو یاد کیے ہوئے، عرب سمیت یاد ہے ورلڈ وائڈ. لیکن انہیں بوجھ کیسے اٹھا رکھا ہے؟ گدھوں کی طرح. اللہ نے کہا تھا ایسے. تو پیپر کب آیا؟ وہ تم نے بنا لیا. کمپیوٹر کب آیا؟ تم نے بنا لیا اس پہ. وہ کوئی مسئلہ نہیں، یاد یہاں پر ہے، اور کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے. ٹائم کے ساتھ زبان چینج ہو جاتی ہے. زبان جب چینج ہو جاتی ہے، جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. جتنی یہ بھگوت گیتا، اویستا، بائبل یہ سب چینج ہوتی رہتی ہے. ہر کتاب، حدیث، فقہ سب چینج ہو جاتا ہے، اور نئے نئے انوینشنز ہوتی ہیں. لیکن اللہ کا کلام پریزرو یہ ہے کہ اللہ کی بات ہے، اس نے لوح میں محفوظ کی ہوئی ہے، اور یاد بھی کرایا ہوا ایسے لوگوں سے جو سمجھتے نہیں ہیں. یہ معجزہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا. معجزہ ہے کہ نہیں کہ ایسی کہ لوگ یاد کیے پھر رہے ہیں اٹھائے ہوئے گدھے کی طرح، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے. یاد صاحب ہے، پریزرو اللہ نے کر دیا. اب یہ مقصد نہیں کہ اس کو آپ سمجھیں، لیکن بتا رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب محفوظ پہلے سے چلی آ رہی ہے، حفظ مائنڈ کے اندر. تو یہ ہے اس کی بات.